ان کا جو ڈیپ روٹڈ جو میلس جو ہے اس کو بیماری اس کا خاتمہ اینٹی بایوٹک سے نہیں ہوگا، بہت میجر سرجیکل آپریشن سے ہوگا۔ ابھی کل میں نے پاور سیکٹر کا جو ریویو ہے 4 اقساط میں پچھلے 1.5-2 ہفتوں میں اس کو کل مکمل کیا ہے، اور پھر انشاءاللہ جو فیصلے ہم نے اس میں کیے ہیں بجلی کی چوری میں کمی لانے کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے ٹرانسمیشن سسٹم جو ہے اس کو بہت کمزور ہے، اس میں بہت زیادہ لاسز ہیں، اس کو مضبوط کرنے کے لیے اور کس طرح بجلی ہم سستی کر سکتے ہیں، اور ڈسکوس کا ہم نے کل ایک اصولی فیصلہ کیا، اس کو اب ہم انشاءاللہ SIFC اور پھر کابینہ میں لے کے آئیں گے۔ اسی طریقے سے کل ہی میں نے جو رپورٹ آئی تھی ٹریک اینڈ ٹریس کی، جو 2019 میں اس کا معاہدہ کیا گیا، پہلے فیز میں صرف ٹوبیکو یعنی جو سگریٹ جو ہیں اس کی جو مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں اس کی ٹریک اینڈ ٹریس کا معاہدہ تھا، پھر اس میں جو اضافی جو سیکٹرز آئے ان میں کھاد، چینی۔ آپ یقین کریں کہ یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ایک مکمل فراڈ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اٹ واز اے کرول جوک ٹو دس نیشن، اور اس میں جو ٹوبیکو کے حوالے سے بھی کچھ اس میں خاطر خواہ اضافہ نہ کیا گیا، بہتری نہیں لائی گئی۔ اور کرول جوک میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ شوگر کے اوپر اسٹیمپس انہوں نے کی جس کا کہ دنیا میں کہیں رواج نہیں ہے، اور اس سے بڑا سنگین مذاق دیکھیے، سیمنٹ میں ایک سیمنٹ پلانٹ میں کئی لائنز ہوتی ہیں مینوفیکچرنگ لائنز، تو 2 لائنز کو کہا گیا جو آپ کر لیں، اور وہ بھی سیمنٹ پلانٹ کے مالکان خود کریں گے اور باقی کو کہا چھوڑ دیں۔ تو جن لائنز کے اوپر وہ سسٹم آیا وہ لگا کے انہوں نے دکھا دیا، اور جو ڈلیوری ہو رہی ہے باقی لائن سے جہاں پر کوئی سسٹم نہیں ہے۔ یہ ہے بدترین قسم کی مجرمانہ غفلت من حیث القوم جو ہم سے ہوئی ہیں۔ میں نے جب اس کا فیصلہ کیا بڑی مشکل سے ہم نے اس کی ایک مشاورت کے ساتھ طے کیا ایک لا عمل، اور جو اس میں ذمہ داران ہیں 2019 سے لے کے آج تک اس کی باقاعدہ اکاؤنٹیبلٹی اور رسپانسبلٹی فکس کی جائے گی، اس کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ اور یہ ہے، میں آپ کو چند مثالیں بتا رہا ہوں کہ اربوں کھربوں جہاں پر قوم کی آمدن جہاں پر آ سکتی تھی اور جس کے لیے ایک اہتمام کیا گیا، اس کو مکمل طور پر ایک کلوژن کے ذریعے اس کو برباد کر دیا گیا۔ اور یعنی آپ یہ بتائیے، میں سیمنٹ مل کے مالکان بہت اچھے ہوں گے، بہترین لوگ ہیں، کچھ اچھے ہیں کچھ نہیں بھی ہیں، اور یہ معاشرہ دنیا میں نہیں پاکستان میں، دنیا میں اس طرح کہیں کوئی اچھا ہے کوئی غلط ہے، کوئی سچ بولتا ہے کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی ٹیکس صحیح دیتا ہے کوئی نہیں دیتا، تو سب کو برا کہنا وہ بھی بہت غلط ہے، بہت اچھے لوگ ہوں گے۔ لیکن بطور ایک اسٹریٹجی کے سیمنٹ پلانٹس کے مالکان کہنا کہ آپ خود لگا دیں اپنے پیسوں سے، FBR کھربوں روپے کماتا ہے، کھربوں روپے، اور کھربوں روپے اس کے واجبات جو ہیں کہ وہ ابھی عدالتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کو سب پتہ ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تو انہی کو آپ کہہ دیں جناب کہ آپ لگا لیں اور اپنے پیسوں سے، تو اس سے اچھا ان کے لیے کیا موقع تھا، اور اس سے زیادہ وارے نیارے کیا ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو شوگر ہے اس میں 2 سال سے وہ سسٹم انہوں نے اسٹیمپ کا کیا، اس میں فورفٹنگ تھی، اس میں فجنگ تھی، اور اب کہا جی وہ تو سسٹم دنیا میں کہیں ہے ہی نہیں، وہ تو ہاپر سسٹم ہے۔ یہ خداداد ملک پاکستان کے ساتھ یہ سنگین مذاق ہو رہا ہے، آپ اتنے نااہل ہیں، اتنے انکمپٹنٹ ہیں، اور اس کے اوپر کئی سال ضائع ہو گئے۔ FBR
1 ارب چھوڑ کے 10 ارب خرچتا تاکہ 1000 ارب واپس آتا قوم کے خزانے میں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر یہ کجی ہے کہ جی یہاں پر کئی بہت اچھے ٹیکس پیئرز ہیں, ڈیوٹی دے رہے ہیں سیل ٹیکس, جو نہیں دے رہے ان کو آپ دے رہے ہیں پریمیم کہ آپ اور کرپشن کریں اور یہ معاملہ چلتا کریں اور معاملہ ختم. اس کے بعد اس کی کوئی اوور سائٹ نہیں, کوئی سپرویژن نہیں, کوئی پینلٹی نہیں ایگریمنٹ میں یا جو لائسنس جو بھی ہے. اور یہ 2019 میں ہوا ایک اس ایسی حکومت کے زمانے میں جن سے پورے پاکستان میں سب کو ایک لیبل لگا دیا تھا اور خود اپنے آپ کو وہ دودھ کے نہائے اور دھلے تھے. تو میں یہاں پر I'm not indulging into any kind of politics. کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ ہے یعنی اس ملک کی خدمت کا ریکارڈ اور ایسی حکومت جو کہ نہ جانے کہاں سے صاف چلی تھی, کہاں سے صاف گزری تھی. اور اس کا نتیجہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ شوگر کا, یہ ٹوبیکو کا, اور ٹوبیکو کا سن لیجئے, ٹوبیکو میں بہت حد تک آرگنائز سیکٹر ہے, کارپوریٹ سیکٹر ہے, جو کہ 90% زیادہ ہے. 2-4 کمپنیاں ہیں, آپ نام بتانے کی ضرورت نہیں. اور جو ان آرگنائز سیکٹر بہت چھوٹا ہے, اس کو یہ نیٹ میں ہی لا سکے. اور بہانا سنیں اس کا, میں تھوڑا سا خود بھی اس کا چشمدید گواہ ہوں. جب 16 مہینے کی حکومت تھی تو اس کے اوپر میں نے ایک نہیں کئی میٹنگز کی. یہ اس کے فائنانس منسٹر جو آج فارن منسٹر موجود ہیں یہاں پہ, اور یہاں یہ نبھانا کیا تھا, یہ جو آرگنائز سیکٹر نہیں ہے ان کے پاس جناب ان کی فیکٹری میں یہ اپنا اسٹریٹجی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. بڑی چھوٹی فیکٹریاں ہیں, یہ وہاں پر یہ اکوپمنٹ نہیں جا سکتا. بھائی تو آپ نے اس کا حل ڈھونڈنا تھا. میں نے آئی ایم ناٹ اسپیکنگ فار میسل, میں نے کہا پھر آپ فیکٹری کے باہر اسکینرز لگا دیں. ہاں جی یہ ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس کے اوپر بھی 2-3 میٹنگ ہوئیں اور پھر فیصلہ ہوا کہ 3 اسکینرز ان فیکٹریوں کے لیے امپورٹ کر لیے جائیں. وہ زمانہ فارن ایکسچینج کے حوالے سے سخت تھا, آج بھی کوئی آسودگی نہیں, لیکن قدر بہتر ہیں ہم. تو 3 کا فیصلہ ہوا. 9 مہینے بعد جب اللہ نے ہمیں دوبارہ موقع دیا وہ اسکینرز امپورٹ ہی نہیں ہوئے. تو یہ ہے عالم. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑے اس ملک کے مفاد میں ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے اور اس کے اوپر اس کا پیرا دینا ہوگا. اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ انشاءاللہ یہ کشتی جو ہے مل کر شبانہ روز محنت کر کے یکسوئی اور اتفاق کے ساتھ یہ کنارے لگے گی. کل میں ایبٹ آباد میں تھا, 8 لوگ ڈیرہ اسماعیل خان میں ان کے کسٹم کے شہید ہو گئے. وہاں پر جو سمگلرز کا ان کا مقابلہ ہوا. اب یہ بھی اسی طرح کی اس سے جڑی ہوئی ایک دردناک کہانی ہے کہ میں پوچھتا ہوں کہ FBR جو کہ یہ اربوں خربوں کماتا ہے, وہ پیسے آئیں گے, ضرور آئیں گے انشاءاللہ قومی خزانے میں. نہ آئے تو پھر ہمیں اس یہاں پر حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں, بالکل ہم لے کے آئیں گے انشاءاللہ. تو اس میں جب میں وہاں پر گیا تو اس کے شہید کے والد سے ملا تو بڑے وہ حوصلے میں تھا. میں ان کی اپنا ہمت کی اس والد کی داد دیتا ہوں. ہمیں مل کر پاکستان کی خدمت کرنی ہے, یہ ذمہ داری اللہ نے دی ہے. اٹس ناؤ اور نیور. پہلے بھی کہا وی پرفارم اور وی پیرش. تو انشاءاللہ وی ول پرفارم بائی دی گریس آف گاڈ پرووائڈیڈ وی آر ایبل ٹو پٹ آر ایکٹ ٹوگیدر. اب جو ٹریک اینڈ ٹریس کا جو معاملہ ہے اس کی میں نے اب انکوائری کمیٹی میں نے بنا دی ہے اور 72 گھنٹے میں اس کی رپورٹ میں نے مانگی. اس کے اوپر وی ول ٹیک سٹرن ایکشن. یعنی اس سے زیادہ یعنی پروفیشنل بینکرپسی, اس سے بدترین مثال. اور کہ آپ نے پینلٹی کلوز نہیں ڈالی ایگریمنٹ میں, کوئی پینلٹی کلوز نہیں کہ بھئی اگر FBR لیٹ سے اس کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کرتا تو دوسرا فریق اس سے پوچھ سکتا ہے اور اس کو پینلائز کر سکتا ہے. اور دوسرا فریق جس نے یہ ٹیکنالوجی یا یہ کام جس کا بیڑا اٹھایا ہے
وہ اگر نہیں کرتا تو ایف بی آر اس کو پینلائز کرے گا. نتھنگ آف دا سارٹ. میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کا معاہدہ میں نے کبھی دیکھا نہیں, نہ کاروباری زندگی میں نہ سیاسی زندگی میں, کہ جہاں پر نہ اوور سائٹ ہے, نہ پینلٹی ہے, نہ کچھ اور چیز ہے, اور وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا وہ ہے. اور جس سے ان 2019 ناؤ وی آر اسٹارٹنگ ان مڈل آف 2024, اس کو اب 4.5 سال ہو گئے ہیں. کتنے اربوں کھربوں قوم کے لٹ گئے, اور یہ جناب یہ ٹریک اینڈ ٹریس چل رہا ہے بالکل. اب اس کے بعد میں نے کل یہ بھی فیصلہ کیا کہ فائنانس منسٹر صاحب کو گزارش کی کہ وہ اس کو ہیڈ کریں. ایف بی آر جس کا فرض ہے, ذمہ داری ہے کہ اپنی جو واجبات ریکور کرنا, وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ خود ہی پیسے لگا کے ہمیں واجبات ادا کر دیں. کبھی یہ زندگی میں کبھی دیکھا آپ نے؟ کم از کم ہمیں دیکھتی آنکھیں اتنا دلخراش منظر کبھی نہیں دیکھا کہ قوم کے ساتھ, ایک غریب آدمی کے ساتھ اس طرح ظلم کیا جا رہا. تو بہرحال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سعودی عربیہ اور دوسرے ممالک سے ہماری انویسٹمنٹس پورٹ فولیوز کے اوپر بڑی تیزی سے ہم آگے چل رہے ہیں. ملک کے اندر سرمایہ کاری پرائیویٹائزیشن کے اوپر بڑی تیزی سے چل رہے ہیں. ہمیں سیکٹری پرائیویٹائزیشن نے مجھے بتایا کہ پاکستان کے اندر بھی 5-4 گروپس ہیں جو کہ اپنے بڑے گروپس, وہ بھی اس میں بڈ کریں گے. اور میں پھر آج اس میٹنگ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اپنی طرف سے اور کابینہ کی طرف سے بھی کہ یہ شفاف ترین یہ ساری یہ پروسیس ہوگا, انتہائی شفاف, اور ملک کے مفاد میں, اور ایک ایک پائی کے ہم امین ہوں گے اور قوم کو جواب دہ ہوں گے. اور انشاءاللہ اس طرح یہ جو نقصانات میں ہم کمی بتدریج کرتے جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان ضرور قائد کا پاکستان بنے گا. تھینک یو ویری مچ.